نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز حاضرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے منسلک ناظرین، سامعین، خواتین، مرد، حضرات اور نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے اس باہمی ربط کا وجہ ہے، مقصد ہے، غرض ہے، اور امید ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا علم ہوگا. شاید ابھی جو تھوڑی بہت کارروائی چلتی رہی اس میں بھی ہم نے اس کے متعلق سنا ہوگا کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد اور اس کی محبت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. جتنے بھی موجود حاضرین ہیں یا دور دراز علاقوں میں بیٹھنے والے ہمارے احباب، تو یہ ہماری چاہت ہے. انسان ایک عجیب تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس کے خیالات اور سوچیں یکساں شاید کم ہی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو دعا بھی ہماری بدلتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے مقاصد اور اغراض اور جو چاہتے ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہیں. یہ تو اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، اور دل میں اور ہمارے ذہن میں کیا چیز ہے وہ ہر ایک شخص خود جانتا ہے. کم از کم اتنا یقین ہے کہ ہم سب کے ذہن اور قلب میں کوئی ایک چیز ہو، یہ آسان بات نہیں ہے. اگر ایسا ہو جائے پھر تو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب مختلف شکلوں، ذاتوں، قوموں، قبیلوں والے لوگ، رنگ و نسل کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ان سب کا مقصد ایک ہو، لا یریدون الا وجہہ، اور کچھ بھی نہیں چاہیں، صرف میری رضا چاہیں، یعنی کہ ایسی صورت زبانی کلامی تو ہم قائم کر کے دکھا سکتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے تو اس چیز کو آپ خود جانتے ہیں. یہ تو ہماری چاہتے ہیں، یہ ہمارے سوچیں ہیں، یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ ہمارے خیالات ہیں جو ہر روز بدلتے رہتے ہیں، گاہے چنی گاہے چنا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی کچھ، کبھی تولا کبھی ماسا. ایسے آدمی، ایسے لوگ جو اس معاملے میں اعتدال کا راستہ پکڑتے ہیں وہی تو کامل ہوتے ہیں. اور یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوتی. لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ ہماری یہ چاہتیں اور خیالات اور دعائیں تو مختلف شاید ہوں، لگتا ایسا ہے، واللہ اعلم،
ہمارے خیالات، ہماری چاہتیں، ہماری دعائیں، ہمارے غرض، ہماری غایتیں ایک جگہ بیٹھے ہیں، ایک حلقے میں بیٹھے ہیں، ایک طرف متوجہ ہیں، ایک گفتگو سن رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ اس محفل کا انعقاد کا غرض اور مقصد کیا ہے، لیکن آپ نے وہ بات نہیں سنی۔ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج پر گئے تھے تو فرماتے ہیں ہم نے طواف کرتے ہوئے ایک حاجی کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کر رہا تھا، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ تو کہتے جب ہم نے اس کے دل کی طرف توجہ فرمائی تو ہمیں علم ہوا کہ اس کا دل وہاں موجود نہیں تھا، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود نہیں تھا، اس کا دل خانہ کعبہ کے قریب نہیں تھا، اس کے دل میں پیچھے کے خیالات، کام، مصروفیتیں، جو اپنی دنیاوی ضرورتیں تھیں وہ اس کے دل میں پھر رہی تھی۔ خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی نسبت سے ہم نقشبندی کہلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ اے میرے رب، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، اتنا قریب آ کر بظاہر تیرے گھر کے پاس بیٹھ کر بھی تجھ سے اتنا دور ہو سکتا ہے۔ یہ چیز تو اس واقعے سے بھی نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور اس کی چاہت اور اس کی تمنا یا اس کا ارادہ ہم سے، ہمارے متعلق کیا ہے۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دور بیٹھ کر سن رہے ہیں، ان سے خدا کیا چاہ رہا ہے۔ مجھ جیسا خطا کار انسان اس قابل تو نہیں ہے اور نہ اتنا علم ہے، لیکن جو اولیاء اللہ نے فرمایا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیم اور ان کی ارشادات سے بات معلوم ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے سوال ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہم بظاہر تو اس کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور پھر اپنے ارادوں کی بات ہوئی، دعاؤں کی بات ہوئی، اس میں بھی یہ بات کچھ اونچ نیچ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ لیکن خدا کیا چاہتا ہے، یہ تو بات بڑی اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ خدا جو چاہتا ہے اس کی چاہت کو سمجھ لینا، اس کو پا لینا، یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ اس کو معرفت بولتے ہیں، اس کو معرفت بولتے ہیں۔ تصوف کی راستے پر چلنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی خوشنودی کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کو سمجھ لینا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور معرفت نہیں ملی تھی، ہم تمنا میں تھے، تڑپ میں تھے، تو پھر ہم خدا سے دعائیں کرتے تھے، اے میرے خدا مجھے یہ بنا دے۔ ان کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ ہیں۔ خدا، اے میرے رب اللہ مجھے یہ بنا دے، اے میرے اللہ مجھے وہ بنا دے، اے میرے اللہ مجھے یہ دے دے، اے میرے اللہ مجھے وہ دے دے۔ فرمائشیں۔ وہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا تھا۔ ہم ابدیت کی بات کرتے ہیں، خدا سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ابدیت والا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، گھر میں لے کر آیا، اور نیا بندہ تھا تو اس کو اس کی دلجوئی کے لیے ان سے گفتگو کرنے لگا اور اس سے محبت اور پیار سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کو چند 100 دیناروں کے عوض خرید کر لے آیا تھا۔ اس زمانے میں غلاموں کی خرید فروخت ہوتی تھی، تو وہ شخص لے کر آیا، اس کی دلجوئی کے لیے اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے اپنا نام تو بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہوگا کہ میرے غلام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہنے کا حق تھا، کیونکہ اس نے اس کو پیسوں کے عوض خریدا تھا، اس کا مالک بن گیا تھا دنیاوی لحاظ سے۔ اے غلام تیرا نام کیا ہے؟ کہہ سکتا ہے۔ تو وہ غلام تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس نے کہا کہ اے میرے آقا، میرا نام وہ ہے جس نام سے تو پکارے۔ تو اس کو حیرت ہوئی کہ یہ اپنا نام بھی نہیں بتا رہا ہے۔
عجیب انسان ہے. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ اے میرے غلام مجھے یہ بتا تجھے کھانا کون سا پسند ہے. تھوڑی دیر وہ پھر خاموش رہا اور خاموش رہنے کے بعد کہا کہ میرے آقا جو تجھے پسند ہے میرے لیے وہ مجھے پسند ہے. اب تھوڑا اس کو ناگوار گزرا کہ یہ سیدھی گفتگو نہیں کر رہا ہے. پھر تیسری بات اس نے پوچھی کہ تجھے کس لباس کس رنگ کے کپڑے چاہیے اے میرے غلام. تو اس نے پھر تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا, سوچا اور پھر عرض کیا کہ میرے آقا جس رنگ کے آپ پہنائیں گے وہ مجھے پسند ہے. تو اس کے آقا اس کا مالک ناراض ہو گیا, اس کو کہنے لگا تو 2 ٹکے کا غلام, میں ابھی خرید کر کے لایا ہوں, تو مجھ سے اس طرح بات کرتا ہے. میں تجھ سے تیری پسند پوچھتا ہوں, تیرا نام پوچھتا ہوں, تیرا طعام پسندیدہ پوچھتا ہوں, تیرا پسندیدہ لباس پوچھتا ہوں, تو مجھے اس طرح کہتا ہے کہ یہ جو تجھے پسند ہو, جو تجھے پسند ہو, یہی جواب ہوتا ہے. تو غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا میرے آقا جب میں غلام ہوں, میں عبد ہوں, آپ میرے آقا ہیں, تو مرضی آپ کی چلنی چاہیے, میری مرضی نہیں چلنی چاہیے. اگر میں اپنی مرضی چلاؤں کہ مجھے یہ طعام چاہیے, مجھے یہ لباس چاہیے, مجھے یہ چیز پسند ہے, تو عبدیت کی بندگی کے یہ بات سراسر خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اس سے عبدیت کا رشتہ جوڑے بیٹھے ہیں.